اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ صدق اللہ العظیم۔ کہہ دو یہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے اور ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور ساتھ ترجمہ بھی۔ ایک آیت نمبر 138 اور دوسری آیت 139۔ جیسا کہ میں نے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگلا جو پروگرام ہم کریں گے وہ ہم بیپٹزم پہ کریں گے، یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رنگ کا ذکر کیا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے، یعنی کون سا رنگ یا کیا کوئی اور کچھ اللہ کے رنگ سے خوبصورت ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ جو رنگ ہے یہ مختلف مذاہب میں اس کو ایک روحانیت کے طور پر یا ایمان کے طور پر اس کا اظہار کیا جاتا تھا رنگ کا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ مختلف مذاہب میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کی مختلف رسوم ہیں، مختلف رواجات ہیں جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اور ایک تاریخ کے ساتھ ہے۔ وہ آج بھی اس کا دن مناتے ہیں اور پوری قوم جو اس مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے وہ اس کو مناتی ہے۔ اسی طرح قوم یہود میں اور قوم مسیحیت میں بپتسمہ کا بھی ایک تصور ہے۔ تو آج ذرا ہم اس پر پہلے بات کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اسے کس طرح بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسیحی بچے کو اب جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے، یعنی جو پانی استعمال ہوتا ہے اس پانی کو واٹر بیپٹزم کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے ابھی تک ہم نے مطالعہ کیا، قرآن 3 چیزوں کو بیان کرتا ہے، ایک تو ایمان ہے، کردار ہے اور اخلاق ہے، یعنی یہ در حقیقت قرآن کہتا ہے کہ جو اصل رنگ ہے وہ یہ ہے۔ تفسیر تبری میں امام تبری نے جو یہاں پر صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ، اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ امام رازی اس کو باطن سے منسوب کرتے ہیں کہ باطن کا تزکیہ اور اس کی صفائی، تطہیر، پیوریفیکیشن، امام رازی اس سے یہ مراد لیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں روحانی پیدائش کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی جب بچہ دنیا میں آتا ہے یا وہ ابھی بچہ ہے تو اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک روحانی پیدائش سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ اب پاک ہو گیا، یا ایک رسم ہے جو مذہب مسیحیت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔
اگر ہم اس کی تاریخ اور اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں، اصل میں پانی کے ذریعے پاکیزگی اور داخل مذہب کی ایک یہودی اور مسیحی یہ رسم بن جاتی ہے۔ یعنی کوئی مسیحیت قبول کرتا ہے یا یہودیت کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے۔ یہودی پس منظر میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہودی شریعت میں غسل اور پانی سے پاکیزگی کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے۔ یعنی ان کے ہاں ایک تالاب جس کو میکوا کہا جاتا ہے، یہ پاک پانی کا بڑا تالاب، اس نام سے آج بھی یہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اس تالاب میں غسل دیا جاتا تھا اور اب بھی دیا جاتا ہے، تو یہ یعنی جو پاک پانی کا تالاب ہے۔ اب اس کے جو مقاصد بیان کیے جاتے ہیں وہ 3 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو طہارت ہے، جیسے میں نے پہلے اس کو بیان کیا، یا ناپاکی جیسے ہو گئی تو اس کے بعد پاکیزگی، عبادت یا قربانی سے پہلے۔ ایک تو یہ نقطہ ہے، یعنی قانونی یہودی قانون کے مطابق عملی زندگی کی جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وہ اس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی مذہب سے اگر یہودیت کی طرف مائل ہوتا ہے، ویسے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو قبول کریں، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے رویے اور اس طرح کی تبدیلی ایک نظر آتی ہے مختلف ممالک میں، خاص طور پہ امریکہ میں، کہ اب اس طرح کی قدغن جس کو کہا جاتا ہے، حدود اور پابندیاں جو پہلے نظر آتی تھی، اب کئی مقامات پر ملکوں میں وہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہ سختی اب نہیں رہی۔ یعنی پہلے مذہب یہودیت میں یہ سختی تھی کہ کوئی شخص بھی باہر کا، بے شک وہ یہودی ہو جائے، اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ قبول ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ بات میرے اپنے تجربے کی بھی ہے یورپ میں، کہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کو مسلمان فیملی، مسلمان خاندان بہت آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ کوئی مسیح ہوتا ہے تو مسیحیت میں بھی اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جو یہودی ہوا، اس نے بہت چاہا کہ مجھے یہودیت قبول کر لے یا یہود قبول کر لیں، قوم یہود، لیکن انہوں نے اس کو اپنے خاندان میں ایک فرد کے طور پر کبھی قبول نہیں کیا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ آسان ہے، اگرچہ مسلمانوں میں بھی بڑی جہالت موجود ہے، یہاں پر بھی باہر بھی، لیکن وہ جہالت صرف ذات کی بنیاد پر ہے یا اپنی ثقافت کی بنیاد پر ہے، اپنے کلچر کی بنیاد پر ہے، یا اپنے خاندان کی بنیاد پر ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جہاں پر لوگ مذہب کو فالو کرتے ہیں، یعنی اسلام پر عمل کرتے ہیں، اپنے خاندان، اپنی ذات پات کے تصور کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بہت آسانی سے ہر شخص کو قبول کر لیتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے۔ لیکن یہ سختی قوم یہود میں، یہودیت میں یہ نظر آتی ہے اب بھی کہیں کہیں، کہ وہ آسانی کے ساتھ کسی کو قبول نہیں کرتے، اپنا خاندان کا فرد نہیں بناتے۔ یعنی مسلمان ایسا کر لیتے ہیں کہ رشتہ بھی دے دیتے ہیں، اگر ایک شخص مسلمان ہو گیا تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن قوم یہود میں اس طرح کی آسانی اور یہ طریقہ نہیں پایا جاتا۔ تو لہٰذا مذہب کی کوئی تبدیلی کر لے تو پھر بھی بیپٹائز کیا جاتا ہے، اور روحانیت کی جو تجدید ہے اس کے لیے بھی بیپٹائز کیا جاتا ہے، یعنی غسل دیا جاتا ہے یا وہ غسل کرتا ہے۔ یہ موجود ہے یہ رسم، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پاک پانی کے تالاب کا ذکر کیا، اس کے 3 مقاصد ہیں: طہارت، تبدیلی مذہب، یا روحانی تجدید۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس نے گناہوں میں زندگی گزاری، اب وہ پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، یعنی اب صالح ہونا چاہتا ہے، نیک ہونا چاہتا ہے، وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو پھر یہودیت میں یہ تصور ہے کہ یہ روحانی تجدید ہو جائے گی اس کی، کہ وہ غسل کرے گا۔ ہم اسلام کی روایات میں بھی پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی صحابی، یعنی جو پہلے جو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنا یا قرآن کو پڑھنا یا قرآن کو چھونا ہے تو کہا جاتا تھا کہ آپ غسل کریں، آپ وضو کریں۔ یہ تصور تو موجود تھا، لیکن وہ شرک کی بنیاد پر، شرک کی وجہ سے تھا۔
قرآن پاک نے انما المشرکون نجس کہا، تو یہ ایک روایات میں یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے، لیکن ان روایات کا کوئی سکہ اور جو مستند حوالہ ہے وہ اس طرح کا ہمیں کم ہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کلمہ پڑھانے سے پہلے یا مسلمان کرنے سے پہلے کہا ہو کہ آپ جا کر غسل کریں یا آپ وضو کریں۔ اب اس کے بعد آئیے عیسائی پس منظر یعنی مسیحی پس منظر، اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام نے یہ جو ظاہری رنگ ہے کہ ٹوپیوں کا رنگ یا دستاروں کا رنگ یا جبوں کا رنگ یا کپڑوں کا رنگ، اسلام اس کو ڈسکس نہیں کرتا، نہ اہمیت دیتا ہے۔ اسلام نے بہت ہی سمپل اور سادہ طریقے سے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے میں بات کر رہا تھا بیپٹزم کے بارے میں۔ یہودیت کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہودیت میں جو بیپٹائز کیا جاتا ہے، ایک تو طہارت کے لیے ہے، دوسرا یہ ہے کہ تبدیلی مذہب کے لیے ہے، تیسرا ہے روحانیت کی تجدید کے لیے، یہ تین۔ اب آئیے ذرا مسیحی پس منظر ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت یحییٰ نے لوگوں کو توبہ اور پاکیزگی کے لیے دریائے اردن میں بیپٹائز کیا، یعنی بپتسمہ دینا شروع کیا۔ پھر بعد میں اسے نصرانیت میں یعنی مسیحیت میں اس کو ایک علامت کے طور پر اس کو داخل کر لیا گیا۔ یہ وہاں سے پھر سلسلہ چلا۔ اسلام کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین شروع ہوا اسی کا تسلسل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے کوئی روایت اور کوئی سلسلہ شروع کیا، اور اس کو جب آنے والی ان کی امتوں نے اور اقوام نے یا پیروکاروں نے یا نام لینے والوں نے ان کی جو اصل روح تھی، اسپرٹ تھی، اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، لیکن وہ رسم زندہ رہی اور وہ قائم رہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو ایک علامت کے طور پر اس کو اس طرح شروع کیا کہ توبہ اور پاکیزگی کی زندگی، کہ پانی انسان کو طہارت دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ناپاک ہے، یعنی جسے ہم بڑی نجاست کہتے ہیں، جہاں پر انسان کو نہانے کی مسلمان کو ضرورت ہے اور لازم اور فرض ہے اس پر، جیسے جنابت ہوتی ہے، جیسے انسان احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے تو نہانا فرض ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک یعنی ناپاکی سے پاکی میں آنا، یہی طریقہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ ایک متعارف کیا، یا یہ ایک سنت یا ایک طریقہ آپ نے شروع کیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ سب کچھ پھر ایک رسم بن کر رہ گیا۔ یعنی نہانا تو ہوا، بیپٹائز بھی کیا گیا، لیکن یہ صرف ایک رسم۔ جیسے اب مسلمانوں کے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے ہمیں بتائے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا اور جو ایک فرض رائج کیا، فرض بتایا، حکم دیا، جیسے مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں۔ اب رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم پاکیزگی حاصل کریں، ہمیں تقویٰ قرآن پاک نے لعلکم تتقون کا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ روزے رکھے جاتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کی جاتی ہے، لیکن اس روزے کے مقصد کو اگر ہم اپنی اجتماعی اور اپنی انفرادی زندگی میں دیکھیں تو وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ صرف ایک فرض، ایک حکم یا ایک جو روایت ہوتی ہے وہ رواج اور رسم بن کر رہ جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو قرآن مجید کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ ورژن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، یہ در حقیقت انہی روایات کا احیاء کرتا ہے قرآن، کہ جو روایات پہلی امتوں میں تھی اور وہ مر گئی، ختم ہو گئی۔ اب یہی مسئلہ آپ دیکھ لیجئے کہ بیپٹائز کرنا یہ صرف ایک رنگ تک یا ایک پانی کے استعمال تک رہ گیا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ توحید کو اختیار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ اللہ کا دین دیا، ہمیں توحید کی تعلیم دی، لیکن جو اصل تعلیم ہے وہ فراموش کر دی گئی، ان کو بھلا دیا گیا۔
بلکہ اپنی زندگیوں سے نکال دیا گیا۔ لیکن اس طرح کی جو رسوم ہیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں وہ آج تک پھر امتوں میں چل رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو قرآن مجید جو بات کہتا ہے، اسلام جو کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اصل پاکیزگی پانی سے نہیں ہے۔ اصل پاکیزگی یعنی اصل جو رنگ ہے، اصل جو پاکیزگی وہ ایمان اور تقوی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی حقیقی مذہبی شناخت جو ہے وہ رسومات سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے ہے۔ یعنی ظاہری رسوم کر کے دکھا دینا یہ حقیقی مذہبی شناخت نہیں ہے۔ اصل جو شناخت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری اصل پہچان کوئی رسم نہیں ہے، اصل پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کا رنگ ہے، اس کو تم اپنے اوپر لازم کرو، اس کو اپنے اوپر غالب کرو۔ تو اصل جو بپتسمہ جس کو کہا جاتا ہے، بیپٹزم، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ توحید ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اب آپ مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے رنگ ہیں مسلمانوں میں، اور اس رنگ پر زور دیا جاتا ہے، اپنے فرقہ، اپنا مشرب، اپنا مسلک۔ لیکن جو اصل اسلام ہے وہ اس کا محتاج ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے ٹوپی پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے، آپ کی دستار کا رنگ کیسا ہے یا آپ دستار نہیں پہنتے، آپ کا جبہ اس کا رنگ کیسا ہے، آپ کے کپڑوں کا رنگ کیسا ہے، اسلام کو اس سے کوئی غرض، اسلام کی کوئی یونیفارم نہیں ہے۔ اصل اسلام کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، یعنی آپ کا دل پاکیزہ اور آپ کا دل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 138 ہے۔ اب 139 کو اگر آپ پڑھیں ذرا اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ یہود مسلمانوں سے مذہبی مناظرے کرتے ہیں مگر دلیل سے خالی۔ قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ اللہ کے بارے میں وہ حجت بازی کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اب اس کے بعد قرآن نے یہ بتا دیا کہ رب ایک ہے، دین ایک ہے۔ اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ قومیت یا تعصب کی بنیاد پر اختلاف ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اختلاف کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا۔ اب دیکھیے وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اب یہی الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں جو تورات میں باب استثناء میں اور آیت نمبر غالباً 24 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا جو قرآن کہتا ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ قرآن مجید نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقام پہ اس بات کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر سے یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہیے کہ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مُنْتَظِرُونَ، کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے۔ فَاعْمَلُوا، تم عمل کرو، تو فرمایا کہ اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی عمل کرنے والے۔ مطلب یہ کہ تم جس ڈھٹائی میں اور جس تعصب میں اور جس برتری میں اور سرکشی میں ہو تم اسی میں لگے رہو۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم اس کے مطابق زندگی ہم گزارتے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کے لیے خالص ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جب ابلیس کا مکالمہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وہاں پر بھی مخلص اور مخلص کی بات ہو رہی ہے۔ جب شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور تیری راہ سے دور کروں گا، اللہ نے فرمایا کہ لیکن جو میرے مخلص اور مخلص بندے ہوں گے، قرآن نے کہا کہ اے شیطان، اے ابلیس، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ذرا یہ غور کریں تو وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہر چیز کو تقسیم کر دیا۔ حالانکہ رب ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین دیا وہ دین بھی ایک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
کوئی تبدیلی نہیں ہے، پہلے دن سے وہی احکام ہیں عبادت کے معاملے میں، عقائد وہی ہیں، عبادات بھی وہی ہیں، اخلاقیات اور معاملات میں جو احکام دیے ہیں وہ سب کے سب وہی بیان ہو رہے ہیں، لیکن معاملہ اصل وہاں جا کر شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر خدا کے دین کو چھوڑا جاتا ہے اور اپنے وقت کے ساتھ گزرتے ہوئے جو نظریات اور عقائد تشکیل پاتے ہیں اندرونی طور پر، داخلی طور پر، پھر وہ عقائد، وہ نظریات، وہ مقدسات وہ بن جاتے ہیں، مقدس کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، پھر انہی پر ہی سارا زور ہوتا ہے، اسی پر اصرار ہوتا ہے، تو خدا کا دین پس پشت چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو اس مقام پر بیان کیا ہے، اور یہ گزشتہ اقوام اور گزشتہ امتیں اسی بیماری کا اور اسی مسئلے کا شکار ہوئے تھے۔ ہمارے لیے اس میں سبق اسی بات کا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قوم یہود سے، قوم نصارہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے، ان سے کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ دعوے دار تو وہ ہیں اللہ کے، لیکن جس طرح اللہ کا دین ان سے تقاضا کرتا ہے کہ خدا کو مانو، اس طریقے سے نہیں مانتے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم آج اسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں یا ہو چکے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور واقعی ایسی صورتحال ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلم معاشروں میں جو اجنبی آواز ہے وہ خدا کی آواز ہے، باقی سب آوازوں سے ہمیں واقفیت ہے، اپنی جماعتیں، اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنے مسلک، ان سب آوازوں سے ہم آشنا ہیں، نہ آشنا ہیں تو خدا کی آواز سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ وقفے کے بعد ہم آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک سادہ اور سمپل سا سوال ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پائنچے جو ان سے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے چلے جاتے ہیں نماز کے دوران، تو کیا نماز ہو جاتی یا نماز نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ٹخنے سے شلوار کا نیچے ہونا یا اوپر ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے تکبر کا، غرور کا، یہ مسئلہ ہے۔ اگر تکبر اس سے پیدا ہوتا ہے کہ شلوار ٹخنے سے بھی اوپر ہو تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اگر تکبر کا باعث یہ ہے کہ شلوار ٹخنے سے نیچے ہو تو پھر تکبر پیدا ہوتا ہے معاشرے میں اور ظاہر طور پر، تو پھر اس سے بچنا چاہیے، یہ ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جب اس سے منع فرمایا تھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میری جو تہبند ہے وہ کبھی میرے ٹخنے سے نیچے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اکثر طور پر مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے، اس میں غفلت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان میں نہیں ہو، ایسے لوگوں میں، یعنی جن کو خدا عذاب دے گا، سزا دے گا۔ کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہبند اگر ٹخنے سے نیچے تھی تو اس کی وجہ تکبر تو نہیں تھا نا، غرور تو نہیں تھا۔ اگر آپ پرانے زمانوں کی تاریخ کو پڑھیں اور بادشاہوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے بڑے بڑے جبے ہوتے تھے، اور یہ تکبر کی علامت ہوتی تھی کہ پیچھے ان کے خادم، ان کے ملازم، نوکر، غلام، وہ ان کا جبہ اٹھا کر پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے اور وہ آگے آگے ہوتے تھے۔ تو یہ تکبر کی، یعنی کپڑا جتنا زیادہ لمبا اور جتنا زیادہ ہوتا تھا تو وہ ان کی سلطنت اور ان کی بادشاہت اور شہنشاہیت جو ہوتی تھی اس کا اظہار، اس کا روب ہوتا تھا۔ یہ تکبر کی علامت تھی۔ تو جب لباس میں، سواری میں، انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں اگر اس طرح کا اظہار ہوتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ عاجزی کرتے ہوئے بھی تکبر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی دیکھو میں ہوں تو بہت بڑا آدمی
لیکن پھر بھی دیکھو میرے اندر کتنی ہمبلنس ہے کہ میں تمہارے جیسے بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں، یہ میری عاجزی ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنی عاجزی اور ہمبلنس اور انکسار میں بھی وہ تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جملے ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ ہوتی ہے جس سے یہ بات انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی کہ میرے پاس دولت ہے، مال ہے، میرے پاس شہرت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود اگر میں اس طریقے سے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں اور اس طرح اظہار کر رہا ہوں تو یہ میری عاجزی، حالانکہ وہ عاجزی پھر نہیں رہتی۔ تو کئی لوگ عاجزی کرتے ہوئے بھی تکبر ظاہر کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو لہٰذا اصل جو اسلام کا مسئلہ ہے وہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ اسلام آپ کو تکبر سے منع کرتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سادہ لباس پہن کر بھی تکبر کا اظہار کر رہا ہو۔ یہ اصل جو مسئلہ وہ تکبر ہے۔ تو اس لیے پہلے تو اس حوالے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہ شلوار کا ٹخنے سے نیچے ہونا یا اوپر ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر فیشن ایسا چل پڑے، جیسے عمراء کا فیشن ہوتا ہے، اشرافیہ کا فیشن ہوتا ہے کہ جس میں شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی، تو پھر یہ بھی ممنوع ہو جائے گا۔ اس میں بھی تکبر کا شائبہ ہے اور تکبر ہے، یہ بھی ایک انداز دولت کے اظہار کا ہو جائے گا، اور یہ انداز بھی خود پسندی کا اور خود نمائی کا ہو جائے گا، تو پھر یہ بھی منع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس مسئلے میں مت الجھیے کہ شلوار ٹخنے سے نیچے ہے یا شلوار ٹخنے سے اوپر ہے۔ اصل مسئلہ تکبر ہے، وہ دونوں صورتوں میں کسی بھی صورت میں ہوگا تو وہ منع ہے، ممنوع ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اخلاقی جو مسائل ہوتے ہیں یا خرابیاں، مثال کے طور پر کوئی غیبت کرتا ہے یا کوئی تکبر کرتا ہے، اب اس پر ریاست تو سزا نہیں دیتی نا، اس کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی شخص عاجزی میں تکبر دکھا رہا ہے یا ویسے تکبر دکھا رہا ہے، تو اب یہ تو نہیں ریاست کرے گی کہ اس نے تکبر کا اظہار کیا تو لہٰذا اس کو اتنا جرمانہ کر دیا جائے، الا یہ کہ اس کے اس تکبر سے کسی کی جان جاتی ہے یا کسی کا حق مارا جاتا ہے تو پھر تو اس کو پکڑا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ وہ کسی اخلاقی خرابی میں وہ ملوث ہوتا ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت اس کو اس بات پر سزا نہیں دے سکتی کہ تم نے غیبت کی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو لہٰذا کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو اگر وہ تکبر کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور کپڑے کو اس طریقے سے ٹخنے سے نیچے رکھ رہا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب دے گا، وہ اس کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ ہے۔ تکبر کے بغیر پڑھ رہا ہے یا جس بھی کیفیت میں ہے تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا ظاہراً نماز کے جو ارکان ہیں، جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، ادا کی جاتی ہے، وہ بہرحال ہو جاتی ہے، تو ظاہر کی بنیاد پر ہم یہی کہیں گے کہ نماز ہو گئی، ظاہر کی بنیاد پر۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قانون ظاہر کو دیکھتا ہے، اس پر نافذ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم یہی بات کہیں گے کہ قانون جو ہے، جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ظاہری طور پر اس نے نماز کے ارکان کو ادا کیا، سب کچھ کیا، تو لہٰذا نماز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو مجھے ایک نوجوان کی طرف سے بھیجا گیا، میں جو انہوں نے لکھ کے بھیجا وہ بھی میں پڑھ دوں گا تاکہ میں اس کے بعد اس کے سوال کا جواب دوں، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ جو چینل کا نمبر ہے اگر آپ اس پہ اپنے سوالات بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور مجھے جلدی مل جائیں گے۔ جو براہ راست مجھے فیس بک پر بھیج دیتے ہیں یا میرے نمبر پر بھیج دیتے ہیں تو وہ سوال مجھے یاد نہیں رہتے، وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ واٹس ایپ پہ میسیج آتے چلے گئے، پرانے میسیج کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں اگر آپ لوگ شکوہ کریں کہ جی امانت صاحب نے جواب نہیں دیے تو پھر وہ آپ کا شکوہ بجا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ چینل کا جو نمبر ہے
آپ اس پہ مجھے اپنے سوالات بھیجا کریں۔ وقفے کے بعد اسی سوال پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میں مدرسہ کے پس منظر سے ہوں، ایک تشویش میں مبتلا ہوں، آپ سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سوال درج ذیل ہے۔ سوال یہ ہے، جب انسان ہی اپنے کردار کا کاسب ہے، یعنی اہل سنت والجماعت، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان ہی اپنے افعال کا، اعمال کا، کردار کا کاسب ہے۔ کاسب کا مطلب کمانے والا۔ اور اس کیف سبب کے ثبوت میں ماضی میں بہت محنتیں ہوئی ہیں، یعنی اسلاف نے اسی نظریے کو بہت زیادہ بیان کیا، اس پر بحث مباحثہ ہوا ہے۔ تو اختصاراً یہ کہ قرآن و سنت کے تناظر میں ہمارا اللہ سے مانگنا، دعا کا فلسفہ اور قبولیت کا کیا معنی رکھتا ہے، وگرنہ پھر تو نتیجہ کے طور پر ہم جبریہ اور قدریہ کے دلائل کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ یہ ایک خالصتاً یہ ایک مسئلہ ہے جو اشعریہ، ماتریدیہ اور جبریہ، قدریہ کے ہاں یہ کافی بحث کا موضوع بھی رہا ہے، اس پر مناظرے بھی ہوئے، بہت کچھ اس پر لکھا بھی گیا۔ تو آئیے ذرا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ یا اصول ہے متفقہ، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ عبد کاسب، عبد جو ہے بندہ، وہ کرنے والا ہے، کام کوئی انجام دیتا ہے، سر انجام دیتا ہے۔ واللہ خالق افعال العباد، اور اللہ بندوں کے افعال کو پیدا کرنے، ان کا خالق ہے۔ یہ ایک متفقہ اصول کہہ لیجئے، یا یہ ایک عبارت ہے عربی کی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اہل سنت والجماعت یعنی اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ انسان، یعنی انسان کاسب ہے، فعل سر انجام دینے والا ہے۔ فعل کا اختیار، ارادہ، کوشش، یہ سب کچھ انسان سے صادر ہوتی ہے، یعنی انسان کاسب ہے۔ اللہ خالق ہے، یعنی اس کی تخلیق و قدرت سے ہی فعل وجود میں آتا ہے۔ واضح بات ہے، یعنی انسان کاسب ہے۔ اب میں یہ بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو میں جو بول رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، یہ میں کاسب ہوں، اس کو میں اس فعل کو سر انجام دیتا ہوں۔ لیکن واضح بات ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، یا یہ فعل میرا اللہ کی وجہ سے، اس کی تخلیق کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ تو لہٰذا فعل کا اختیار انسان کا ہے، فعل کا وجود اللہ کی تخلیق سے ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہے، یعنی اس کو امر بین الامرین کہا جاتا ہے، یعنی نہ تو قدریہ نہ جبریہ، بین الامرین، دو معاملات کے درمیان کا یہ معاملہ ہے۔ اب دعا کی طرف آئیے۔ دعا انسان کے کسب میں شامل ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں نا، جس طرح میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ میرا کسب ہے، میں کاسب ہوں، میں یہ فعل سر انجام دے رہا ہوں۔ اب دعا یہ بھی کسب ہے، انسان دعا کا بھی کاسب ہے، کیونکہ دعا بھی تو ایک فعل ہے۔ جیسے انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کا کسب ہے، اسی طرح دعا مانگنا بھی اس کے ارادے اور کسب کے ذریعے سے یہ دعا ہوئی، یعنی گویا کہ دعا بھی عمل ہے، اور بندے کی طرف سے یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک فعل ہے، جد و جہد ہے جو انسان نے۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تم دعا کرتے ہو تو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تجھ سے میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ کہہ دو کا لفظ نہیں، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا نبی آپ کہہ دیجئے، فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں۔
یعنی کل کو بھی بیچ میں نہیں بیان کیا، سیدھا فرمایا کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ جو دعا کرنا یہ بھی تو ایک کسب ہے نا، ایک فعل ہے جو آپ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ بندہ دعا کرے تو اللہ اس میں نتیجہ پھر پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اس دعا کرنے کے عمل کی تخلیق جو ہے وہ خدا کی طرف سے، یعنی قدرت اسی کی ہے، اور پھر اس دعا میں نتیجہ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ادعونی استجب لکم، یہ فعل تم سر انجام دو گے تو اس میں جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، اثر ہے، وہ میں پیدا کروں گا۔ تو دعا کرنے والا اصل میں یہی کہتا ہے اللہ میں کوشش میں نے کی ہے، اب اس کوشش کا جو نتیجہ ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ تو مجھے عطا فرما۔ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ایک فعل ہم سر انجام دیتے ہیں اور اس کا جو نتیجہ اور اس کا جو صلہ ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے وہ ملتا ہے، اس کی مرضی اور منشا سے۔ اس حوالے سے ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا کی وجہ سے اسباب بدل دیتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، یعنی دعا پھر ایک سبب بن گئی تبدیلی کا۔ اچھا، ایک اور پہلو سے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دعا ایک اسباب یعنی سبب پیدا کرتی ہے یا دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسباب کو بدل دیتا ہے، یہ بات بھی ہے۔ جیسے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ممکن ہے کہ یہ لکھا ہو انسان کے لیے کہ یہ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، بیمار ہے دعا کرے گا مجھ سے تو میں اس کو شفا دے دوں گا، یہ پریشان ہے کسی مشکل میں شکار ہے کسی مشکل کا تو میں اس کو اس مشکل سے نکال دوں گا، یہ مجھ سے دعا کرے گا۔ تو ممکن ہے کہ تقدیر کا بدل جانا اللہ نے اپنے فیصلے کو بدلنے کو جوڑ دیا ہو دعا کے ساتھ۔ تو لہٰذا صرف اسلام نہیں، دنیا کے ہر مذہب میں، الہامی مذہب، ابراہیمی مذہب، ہر مذہب میں دعا کا تصور موجود ہے، اس لیے کہ دعا آپ کے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرتی ہے۔ تو آخر میں صرف ایک جملہ بولوں گا کہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان مجبور محض ہے پھر تو دعا نہ مانگنے کی یعنی دعا نہ مانگنا ہو گیا، یعنی کہ اس کی ضرورت نہ رہی، یعنی انسان ہے ہی مجبور محض، وہ کیا کرے گا مانگ کر۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر ہم انسان کو مکمل طور پر، جیسے قدریہ کا نظریہ کہ مکمل طور پر خود مختار بنا دیں تو پھر دعا کی ویسے بھی حاجت کوئی نہیں رہتی، کیونکہ ہے ہی وہ مکمل مختار۔ تو لہٰذا صورتحال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امرم بین الامرین، جبریہ اور قدریہ کے درمیان جو ایک حالت ہے انسان کی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بیان کی کہ دونوں پاؤں سے ایک پاؤں اگر اٹھا لیا جائے تو یہ انسان کا اختیار ہے، دونوں پاؤں انسان زمین سے اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔